الرحیم۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 رجسٹر ہوں گے، ایک اللہ تبارک و تعالی جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا رجسٹر بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی چھوڑے گا نہیں یہاں تک کہ بعض بندے بعض سے اپنا بدلہ لے لیں۔ اور تیسرا رجسٹر جس کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا وہ اللہ کا اور بندوں کا اپنے رب کے حق میں کمی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو عذاب دے گا، چاہے تو معاف کر دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر میں جو 3 طرح کے دفاتر ہوں گے، 3 طرح کے دیوان، 3 قسم کے اعمال نامے جو ہوں گے ان کا ذکر فرمایا کہ ایک اعمال نامہ تو کفار کا ہوگا، مشرکین کا ہوگا، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ سیدھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرے اعمال جو بندوں کے آپس میں حقوق ہیں ان کا ہوگا، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، لین دین کے تعلقات ہیں، یہ سب حقوق گھر سے حساب شروع ہوگا، بیوی بچوں کا، والدین کا، پھر پڑوسیوں کا، پھر دوست کا، لین دین کا۔ اگر بندے نے سب کے حق ادا کیے تو فبہا، اگر کسی کے حق میں کمی کی یا کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق کھایا تو اللہ تبارک و تعالی ان میں مداخلت نہیں فرمائے گا اور معاف بھی نہیں فرمائے گا، اور بندے بھی معاف نہیں کریں گے، وہاں ہر ایک دوسرے سے اپنا پورا بدلہ لے گا۔ ایک روایت بھی میں نے آج تک احادیث میں قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر نہیں ملا کہ کوئی بندہ دوسرے کو معاف کر دے۔ البتہ جن کا ارادہ تھا دینے کا، احادیث میں موجود ہے کہ ایک بندہ کا ارادہ تھا دوسرے کا حق دینے کا، لیکن وہ مجبور اتنا ہو گیا کہ وہ دے نہ سکا۔ شہید کو بھی جنت جانے سے روک دیا جاتا ہے اگر اس نے لوگوں کا حق دینا ہو۔ ایک جانب سے وہ جنتی ہے، شہید ہو گیا، دوسری جانب سے لوگوں کا حق کھایا تو اس کو جنت جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ جن کا حق کھایا جب وہ مریں گے، اگر جہاں حساب ہوگا، لین دین کے بعد شہید کو جنت میں جانے دیا جائے گا۔ یہ لوگوں کے حقوق کی وجہ سے وہ جنت جانے سے رک جائے گا۔ البتہ ایسا شہید یا ایسا بندہ جس نے قرض لیا تھا یا کوئی کام کیا تھا، اب اس بیچارے کی توبہ کی ارادہ ہے کہ یار جن کا میں نے حق کھایا میں دے دوں، کوشش کی لیکن وہ لوگوں کا حق دے نہ سکا، غریب تھا یا کوئی بھی وجہ تھی، اپنی جانب سے پوری کوشش کی کہ میں حق ادا کروں، لیکن اس کو طاقت نہ ملی کہ اس کا حق ادا کر سکے۔ جس طرح بعض مقروض ہوتے ہیں کہ ان کی آمدن اتنی ہوتی ہے، قرض اتنا زیادہ چڑھ جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جن لوگوں نے حق لینا ہے ان سے صلح کروائے گا۔ اللہ فرمائے گا لینے والے کو وہ محلات وہ دیکھے گا، بڑے عمدہ محل ہیں، اللہ فرمائے گا اس کو معاف کر دے تجھے میں وہ دے دیتا۔ یہ دینا چاہتا تھا، میں نے اس کو توفیق نہیں دی، تیرا حق دنیا میں نہ دے سکا، آج بدلے میں تجھے وہ محلات دیتا ہوں کہ اس کو اپنا حق معاف کر دے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ ہے دینے کا، لیکن جو بغیر ارادے کی دنیا سے چلے گئے، ان کا دینے کا ارادہ نہیں تھا، لوگوں کے حق کھائے، نہ معاف کرانے کا ارادہ ہے نہ دینے کا ارادہ ہے، تو وہ قیامت والے دن اپنے اعمال، نیک اعمال دوسرے کو بدلے میں دیں گے، نیک اعمال نہیں ہوں گے تو ان کے گناہ لیں گے، جیسا کہ کل ذکر ہوا۔ تو بندوں کا جو آپس میں معاملہ ہے یہ پورا وہاں حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ کوئی بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ رکاوٹ نہیں بنے گا، دوسرے سے پورا بدلہ لے کے دیا جائے گا۔ اور تیسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے،
دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ احکامات لاگو کیے، اگر انسان ان میں کمی کرتا ہے، پورے ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اللہ چاہے تو سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، زمین سے آسمان تک بڑھ کے ہوں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لا یعبأ اللہ بہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، بعضوں کو چاہے گا عذاب دے گا، بعضوں کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے، ہمارے استاد محترم صوفی سرور صاحب نفر اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جہنم مسلمانوں کے لیے ہاسپٹل ہے، کہ جن لوگوں نے اپنے اخلاق دنیا میں درست کر دیے، جنت کے میں رہنے کے قابل بن گئے، یا تھوڑی بہت کمی تھی ان کو سفارش سے کمی پوری کر کے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو جنت میں رہنے کے قابل نہ ہوئے تو ان کو کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کر ان کے جسم سے کمیوں کو دور کر کے اللہ جنت کے قابل بنا کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی لیے مسلمان جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے، نیچے والے 6 درجے کفار کے لیے ہیں۔ مسلمان پورا جہنم میں نہیں ہوگا، سجدے کے آزاد جن سے سجدہ کرتا ہے، دل ہے، ان کو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ مسلمان کسی کو ٹہنے تک آگ جلائے گی، کسی کو گھٹنے تک آگ جلائے گی، اور مسلمان کا جسم کالا بھی نہیں ہوگا۔ کفار کے چہرے کالے ہوں گے، مسلمانوں کے چہرے کالے نہیں ہوں گے۔ تو کچھ عرصہ جہنم میں مسلمانوں کو سزا دی جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی سفارش سے اللہ پھر عذاب پورا نہیں دے گا، بلکہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہ 3 طرح کے اعمال نامے ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔